خوش آمدید. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سوالات بھی ہیں آپ لوگوں کے. پہلے میں ایک کوئک کامنٹ جو خاکہ دیکھا ہے اسی ٹاپک کی نسبت سے حسد کے عنوان سے قبلہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن کر مجھے حاصل ہو جائے, اس کو حسد کہا جاتا ہے. رائٹ. اور پھر صرف اگر زوال نعمت کی تمنا ہو, اپنے حصول کا ارادہ نہ ہو, تو اس کو کینہ اور بغض سے تعبیر کرتے ہیں. اور دونوں چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں, بشرطے کہ نیت حسن نہ ہو. نیت حسن یہ ہو سکتی ہے کہ سامنے والا اپنی طاقت کو, نعمت کو غلط چیزوں میں استعمال کر رہا ہے. اولاً اس کی ہدایت کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ تمنا رکھ سکتے ہیں کہ کاش اس سے نعمت چھنے تو کم از کم یہ برائی سے تو بچ جائے. جیسے کوئی بدماش ہے, طاقتور ہے, یا اپنے منصب کا غلط استعمال کر رہا ہے, تو اس کے لیے پہلے ہدایت کی کوشش اور تمنا. اگر ایسا نہ ہو تو یہ بھی اس کے لیے ایک احسن تمنا ہے کہ اس سے چھن جائے تو بچ جائے گا, کم از کم گناہ سے تو بچے گا. ٹھیک ہے. یہ پھر ورنہ یہ حسد جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی ہے. تو نے اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا؟ اور جو اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہو وہ گناہ گار ہوتا ہے. بالکل صحیح. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات وہی ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. امنگ ہونا, خواہش ہونا, تمنا ہونا, اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ انسان اپنی ترقی کے لیے ایفرٹس کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن زوال نعمت کے دوسرے سے چھن جائے, ظاہر یہ نیگیٹیوٹی ہے, عنوان ثانوی آ جائے تو بات الگ ہے. قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض, کہ تمہیں فرق یہ نظر آئے گا کہ بعض کو بعض چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے, تو اس کی خواہ مخواہ کی بیجا ایک تمنا کر کے اس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر حسد پیدا کرے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. صحیح ہے. لیکن یہ کہ بہرحال تمنا اس حد تک ہو کہ میں ترقی کروں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں ایک دوسرا جو پہلو تھا اس خاکے کے اندر وہ ایثار کا تھا. صحیح ہے. اس سے حسد کیا گیا, اور حسد کے بعد پھر اس کے لیے جب موقع آیا تو اس نے ایثار کا مظاہرہ کیا. تو یہ اس کے اندر دونوں چیزیں. ایثار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خود پر دوسرے کو ترجیح دینا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ اگرچہ ان کو بھی بھوک لگی ہے مگر وہ اللہ کی محبت میں مسکین, یتیم, اسیر ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. یا انصار مدینہ کی جو تعریف کی گئی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ خود ضرورت ہے مگر اس کے باوجود انصار نے مہاجرین کو خود پر ترجیح دی اور اپنا بہت کچھ ان کے ساتھ شیئر کیا. یہ وسعت قلبی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان مانوی اعتبار سے پھر بہت ترقی کرتا ہے. مناسب. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سوالات بھی ہیں بہت سارے, ذرا کچھ ہم دیکھنے دیں. چلائیے گا جناب سوال. میرا سوال علامہ رضا داؤدانی صاحب سے ہے. میں ہفتے میں 2 سے 3 بار یونیورسٹی میں جاتا ہوں. 170 کلومیٹر سفر ہے, آیا اس سے میرے روزہ قصر ہے یا نہیں؟ صحیح. ہفتے میں 2-3 بار یونیورسٹی جاتا ہوں, 170 کلومیٹر سفر ہے, تو روزہ قصر ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک انسان کثیر السفر نہیں ہو جاتا تب تک اس کے لیے قصر کے احکام تو آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے 22 کلومیٹر کا راؤنڈ ٹرپ اگر وہ ہے تو 22 کلومیٹر جانا, 22 کلومیٹر آنا, تو اراؤنڈ یہ 44-45 کلومیٹرز بن جاتا ہے. تو پھر ایک انسان مسافر کے حکم میں آتا ہے. جب مسافر کے حکم میں آتا ہے تو فقہ جعفری کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ظہر, عصر اور عشاء یہ 4 رکعتی نماز ہے, یہ 2 رکعتی نماز ہو جاتی ہیں اور متعین ہے, یعنی اس میں پھر آپشن نہیں رہتا. فقہ حنفی میں میرے خیال میں مختلف معاملہ, لیکن فقہ جعفری کے اندر متعین ہے کہ وہ 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے, اور روزہ پھر وہ نہیں رکھ سکتا, وہ آپشن نہیں رکھتا, چوائس نہیں رکھتا. پھر اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ پھر بعد میں جب گنتی پوری کرنے کا موقع آئے گا, یعنی ماہ رمضان مکمل ہو جائے اور جب وہ اپنے وطن کے اندر ہو, حضر کی حالت میں ہو, تب وہ پھر اس کو مکمل کرے. لیکن یہ تو 22 کلومیٹر آپ کہہ رہے ہیں, یہ شہر کی باؤنڈری سے باہر 22 کلومیٹر. شہر اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں شروع ہو جائے گا. شہر سے جب باہر چلے گئے, حدود کراس کر لی, تو پھر اس کے بعد کوئی انسان کسی بڑے شہر میں رہتا ہے اور گھر سے اس کے آفس کا رستہ ایک طرفہ 60 کلومیٹر ہے, تو وہ دن میں 120 کلومیٹر کر رہا ہے, لیکن روزہ قصر نہیں ہوگا نا, ودن سٹی نہیں, کیونکہ شہر کے اندر ودن سٹی نہیں ہوگا. اس کے اندر ہوگا یہی کہ جب وہ اپنے شہر سے باہر چلا گیا, حد ترخص نے کراس کر لیا, یعنی پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے تو آپ کو شہر وہر نظر نہیں آ رہا, تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ اب یہ شہر سے باہر آ گیا. تو اس کو پھر کاؤنٹ کیا جائے گا کہ 44 کلومیٹرز اگر راؤنڈ ٹرپ ہو جاتا ہے, یعنی 22 کلومیٹر جانا 22 کلومیٹر آنا, تو پھر اس صورت میں اس کو مسافر شرعی مانا جائے گا. قبلہ ہمارے یہاں راؤنڈ ٹرپ کا تصور نہیں ہے. اچھا. اور مدت میں فرق ہے. شہر کی حدود سے باہر نکل کر 92 کلومیٹرز کم از کم دور جانے کا ارادہ ہو تو وہ مسافر ہے. صحیح ہے. اب ہو سکتا ہے وہ واپس ہی نہ آئے, وہ تو جا کے وہیں شادی کر کے وہیں رہنا شروع کر دے, تو شرعی مسافر ہی رہے گا. ہمارے نزدیک ایسے ہی ہے. صحیح. اور باقی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا. حضرت نے اختلاف کی بات کوشش کی, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ناکام بنا دی اس کوشش. اچھا, وہ یہ ہے, وہ اس میں بالکل ہم متفق ہیں کہ یہ اختیاری چیز نہیں ہے کہ آپ قصر کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ روزے کے آپ نے کہا تھا,
میں سمجھتا تھا کہ دونوں کے اندر اختیار ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب روزے اور نماز دونوں میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارے یہاں روزوں میں اختیار ہے، نماز میں کوئی اختیار نہیں ہے، قصر ہی پڑھنی پڑے گی. اور روزے میں اختیار ہوتا ہے رکھنا کو، تو قرآن ہی کہتا ہے کہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اور چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. صحیح. باقی کے اندر جو تفسیر ہمارے ہیں وہ دوسرے انداز. ہاں صحیح، بالکل صحیح، مناسب، بالکل بالکل ٹھیک. صحیح. اگلا سوال چلے گا. یہ جو لوگ ایسٹرالوجرس کے پاس جاتے ہیں یا ایسٹرالوجرس ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کا یہ سال کیسا گزرے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یا لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنی کنڈلیاں بنواتے ہیں، یہ سب کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے؟ صحیح، ٹھیک ہے. قبلہ دیکھیں، ہمارے مذہب کی تعلیمات تو ان چیزوں سے منع کرتی ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نا، تو آپ نے ہر اس چیز کو روک دیا کہ جو کار نبوت میں مداخلت کا سبب بن سکتی تھی، یا اس کو اگر جاری رکھتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیبی خبریں تھیں ان کے اوپر یہی گمان کرتے کہ کاہن سے پوچھ لی ہوگی، کسی کو ہاتھ دکھا دیا ہوگا، ستاروں کی چال سے نبی کریم بتا رہے ہیں. اس لیے وقت کا تقاضا اور نبوت کے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ ان تمام چیزوں کا انکار کیا جائے، جس سے نتیجہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جنات سے خبر لے رہے ہیں، نہ کاہنوں سے خبر لے رہے ہیں، نہ کوئی پامسٹ وغیرہ کے پاس جا رہے ہیں، نہ نجومی کے پاس، نہ خود ستاروں کی چال سے، بلکہ صرف یہ اللہ کی وحی سے ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ چیز ہی اختیار کرنا لازم ہے. چنانچہ یہ چیزیں آپ دیکھیں، آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو کہتے ہیں اپنے قریبی دوست سے ہوشیار رہیے گا. ہم سارے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں. ایک ایسی قوم جس کے پاس دین کی بیسکس نہ ہو، اکثر کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی نہیں ہے، وہ جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو سوائے بدگمانی، وساوس، ڈپریشن، توہم پرستی، اس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ بیچارے پریشان. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہفتہ آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا، اگلے دن ہی ہسپتال میں ہوتا ہے وہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اور یہ کرکٹ کی کتنی وہ پیشن گوئیاں کہ کل یہ ٹیم جیتے گی وہی ہارتی ہے، آپ تو پرجوش کے اندر اتنے پرجوش ہو کے خبریں دیتے ہیں اور اگلے دن پھر آپ ہی منہ چھپاتے پھر. تو بہرحال یہ چیزیں شریعت کے لحاظ سے تو مناسب نہیں. حضرت کا اوپینین لے لیجئے اس میں. ظاہر ہے کہ بنیادی بات وہی ہے، ایک ہے ایکسپرٹ اوپینین. مثال کے طور پر جیسے کرکٹ کی آپ بات ہیں، تجزیہ کار ہے جس نے اپنی زندگی کرکٹ میں گزاری ہے، وہ ان کی بنیادوں سے واقف ہیں اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی کوئی بات اسیس کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو اس بحث سے خارج ہے نا. لیکن یہ کہ وہ والے سارے معاملات کے جس کے اندر کوئی یہ کہے کہ جناب میں اس طریقے سے حساب کر کے یہ بتا سکتا ہوں کہ مستقبل کے اندر یہ ہونے والا ہے، یہ 99% کیسز کے اندر ویسے ہی فراڈ ہوتے ہیں. جس طرح سے عاملین کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، اور یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. اور پھر ان کے اوپر یقین کرنے سے بالکل روک دیا گیا، منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کو انہی فضولیات کے اندر، انہی ہفوات کے اندر اس طرح سے ضائع کر دے کہ جو ایفرٹس کرنے کی ہے ان سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے. ہاں ٹھیک، مناسب ٹھیک. چلے گا اگلا سوال چلے گا. میرا نام شہباز ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جو میری شادی ہو جاوے. سر یہ شہباز صاحب کی شادی نہیں ہو رہی ہے مفتی صاحب. اولاً تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مناسب رشتہ کروا دے اور گھر آباد ہو. لیکن جب تک ایسا نہیں ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے سب سے پہلے یعنی شریعت کو ملحوظ رکھیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، نیک عمل کریں، صبر کریں اور کوشش جاری رکھیں. اور یہ اپنے وقت پر ہوگا، کیونکہ یہ تقدیر کے ان امور میں سے ہے جو ہم پر مسلط شدہ ہیں، اور اس میں ہم کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن رزلٹ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. تو انشاءاللہ جب ان کا وقت ہوگا تو فوراً ہو جائے گا. لیکن چاہیں تو یہ کہا ہے، اکابری نے لکھا ہے کہ سورہ نساء روزانہ پڑھیں ایک بار، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. ظاہر ہے کہ انہی باتوں میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سورہ نور کی جو آیت ہے نا، اس میں جو دوسرے افراد ہیں ان کو بہت زیادہ انکریج کیا گیا. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ نکاح کروا دو، کوشش کرو. وہ افراد کی جو صلاحیت رکھتے ہیں اور تنہا زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے لیے تم کوشش کرو. ویسے بھی عمومی طور پر تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے. یہ بھی ایک بہت اہم نیکی کا کام ہے. ہر قدم جو اس کام کے لیے ایک انسان اٹھاتا ہے، حسنات اور نیکیوں کے وعدے کیے گئے ہیں، تو وہ بہت اہم کار خیر اور کار ثواب. یعنی بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ایک لطیف سی بات لگتی ہے نا، مسکراہٹ بھی ہمارے چہروں پہ آ جاتی ہے کہ بھائی شادی کے لیے، لیکن نہیں، یہ ایک انتہائی اہم کار خیر اس کو مانا گیا ہے. اور وہ افراد جو اس کام کو انجام دیتے ہیں، میچ میکنگ کا یا میرج بیورو،
ایون اگر پروفیشنلی بھی انجام دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر سنسیئرٹی کو ملوز خاطر رکھیں، کوئی اس کے اندر ایکسپلائٹیشن نہ کریں اور صحیح کوشش کریں کہ میچ میکنگ ہو سکے، تو واقعاً یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کو بزرگوں کو، دوسرے افراد کو کرنا چاہیے اور اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، واقعاً اس کے اندر ایفرٹس ہونی چاہیے۔ بعض رسومات بھی ہوتی ہیں، اب جیسے ان کے کیس میں تو یہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال پہلی مرتبہ طلاق ہو گئی، اب دوسری شادی کے لیے ایک ٹابو آ گیا کہ کیسے شادی ہو، بیوہ ہو گئی اب کیسے دوسری شادی ہو، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ جو بھی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے لیے کوشش کی جائے کہ وہ اپنی زندگی تنہا نہ گزارے، وہ اپنی زندگی فیملی لائف کے طور پر گزارے۔ صحیح، اس پہ آخری جملہ اس پہ آپ بھی یہ فرما دیجیے گا کہ کم عمر میں کوئی بچی بیوہ ہو گئی ہے، کم عام طور پہ معاشرتی بڑے طنز و کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پہ کیا کہے گا؟ یہاں دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بعض خاندانوں کا رواج ہے کہ ہمارے ہاں بچی مطلقہ یا بیوہ ہو جائے تو ہم اس کی شادی نہیں کرتے، یہ ایگزیکٹ بالکل غلط ہے۔ وہ جیسے حضرت نے فرمایا تقاضائے نفسانی تو نہیں مر جاتا نا، پھر آدمی گناہ کا راستہ اختیار کرے تب بھی آپ اس کو زندہ نہیں چھوڑتے، اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ بے جوڑ رشتہ کر دیتے ہیں، وہ بھی غلط۔ ایک خالہ فوت ہو گئی تو خالو کے ساتھ کر دیا کیونکہ 4 بچے سنبھالنے تھے، یہ پڑھی لکھی بچی اگر مطلقہ بیوہ ہو گئی تو کیا ان کے بچوں کو سنبھالے گی؟ اب یہ چلو یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بے جوڑ رشتہ، اس کے سر کے بال ختم ہو گئے ہیں، یہ ینگ بچی اس کے ساتھ کر دی ہے، نہ میل نہ جوڑ، لوگ دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی صاحبزادی تو نہیں ہے، کہنا نہیں چاہیے لوگوں کو، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایسے بے جوڑ رشتے کہ وہ جاہل آدمی اور یہ بچی پڑھی لکھی، تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ گوشت تو نہیں ہے نا بچے، اگر کچھ ہو گیا ہے تو آپ مناسب رشتہ ہی تلاش کریں، اس کے بالکل میچنگ والا۔ بالکل صحیح، بالکل، بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت شکریہ آپ کے لیے، بہت ساری دعائیں جنہوں نے سوال بھیجا۔ ہم ایک بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔